السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ معزز ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں نماز فجر کی جو سنتیں ہوتی ہیں ان کے متعلق آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ بہت سے احباب پوچھتے بھی ہیں اور یہ مسئلہ گاہے بگاہے دیکھنے میں بھی آتا ہے، لوگ اس مسئلے کو لے کر بہت کنفیوز رہتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی گھر سے چلا اور اس نے گھر پر فجر کی سنتیں نہیں پڑھی اور وہ جیسے چلتا ہے دیکھتا ہے کہ مسجد میں تو جماعت کھڑی ہو گئی اور ابھی اس نے سنت پڑھی نہیں ہے، تو اب سوال یہ بنتا ہے، اس کے دماغ میں یہ سوال آتا ہے کہ وہ اب جماعت میں شریک ہو یا سنتیں پڑھے اپنی۔ ایک تو یہ، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ سنتوں کو چھوڑ کر نماز میں جماعت میں شریک ہو گیا ہے تو اب وہ سنتوں کو کب پڑھے گا؟ نماز کا جماعت کا سلام پھیرنے کے بعد اگر سورج نکلنے میں کو ابھی وقت ہے تو کیا وہ سنتیں اس وقت پڑھے گا یا سورج نکلنے کے بعد پڑھے گا؟ یہ دو مسئلے آج کی اس ویڈیو میں بیان کرنے ہیں۔ امید ہے آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گے اور آگے بھی شیئر کریں گے۔ پہلا والا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان گھر سے چلا اور اس نے مسجد میں آ کر دیکھا کہ جماعت کھڑی ہو گئی ہے، جماعت شروع ہو گئی اور اس نے بھی سنت نہیں پڑھی، فجر کی بات کر رہے ہیں ہم، تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ اگر وہ سنتیں ایک سائیڈ میں کو کہیں کو براندے میں یا کہیں کو کسی پلر کے ستون کی سائیڈ میں کو آڑ میں کو کھڑے ہو کر اگر پڑھ لے اور وہ جب تک سنتیں پڑھے تو اتنی دیر میں اس کو جو ہے جماعت کا امام صاحب کے ساتھ جو ہے آخر کا تشہد مل جائے گا۔ آخر کا تشہد، اگر اس کو یہ لگ رہا ہے کہ آخر کے تشہد میں شریک میں ہو جاؤں گا سنتیں پڑھ کر، تو پھر علماء کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کو سنتیں پڑھ لینی چاہیے پلر کی سائیڈ میں کو یا براندے میں کو الٹے میں۔ اور اگر اس کو یہ لگے کہ نہیں اتنے میں سنتوں کا اپنا سلام پھیروں گا تو امام صاحب بھی سلام پھیر چکے ہوں گے اور جی مجھے جماعت میں شرکت نہیں ملے گی، آخر کے تشہد میں بھی شرکت نہیں ملے گی، تو پھر علماء کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ یہ انسان جو ہے سنتیں چھوڑ دے اور جماعت کا ثواب حاصل کر لے، جماعت میں شریک ہو جائے۔ یہ مسئلہ ہے۔ دوسرا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان جماعت میں شریک ہو گیا اور اس نے سنتیں نہیں پڑھی لیکن اب جماعت سے فارغ ہونے کے بعد میں سورج نکلنے میں کو ابھی وقت ہے، تو کیا وہ فجر کی چھوٹی ہوئی سنتیں پڑھ سکتا ہے یا سورج نکلنے کے بعد پڑھے گا؟ تو دیکھیں علماء کا بالخصوص حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نور اللہ مرقدہ کا فیصلہ یہ ہے کہ اب اگر وقت بھی ہے جماعت کا سلام پھرنے کے بعد اگر وقت بھی ہے تو اب سنت نہیں پڑھے گا، بلکہ اب جو ہے وہ ان سنتوں کی اگر قضا کرے گا، ان کو دہرائے گا تو سورج نکلنے کے بعد دہرائے گا۔ رہی بات یہ کہ حدیث میں ہے، بعض لوگ ترمذی شریف کی ایک حدیث پیش کرتے ہیں، اس میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو جو ہے وہ نماز میں شریک ہونے کے بعد دوبارہ نماز کی نیت باندھتے ہوئے دیکھا تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کیا دو نمازیں ایک ساتھ پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے سنتیں نہیں پڑھی ہیں وہ پڑھتا ہوں، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ پھر تو کوئی حرج نہیں ہے، تو آپ نے اس پر خاموشی اختیار کر لی۔ اس حدیث کے بارے میں امام ترمذی خود اسی ترمذی کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ وَإِسْنَادُ هَذَا الْحَدِيثِ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ، کہ اس حدیث کی سند متصل نہیں ہے، لہٰذا اس طرح کی حدیث کو جو ہے بنیاد نہیں بنایا جا سکتا۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے سنت نہیں پڑھی ہیں اور آپ کو یہ امید ہو کہ میں سلام پھیرنے سے پہلے پہلے سنتوں سے تھوڑی عجلت جلدی کے ساتھ سنتیں پڑھ کر جماعت میں شریک ہو جاؤں گا تو آپ سنتیں پڑھ لیں اور جماعت میں شریک ہو جائیں، اور اگر آپ کی سنتیں رہ گئی ہیں نہیں پڑھ پائے ہیں تو اب آپ سورج نکلنے کے بعد فجر کی سنتوں کی قضا کریں گے، سورج نکلنے سے پہلے نہیں کریں گے۔ یہی صحیح مسئلہ ہے۔